تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ پروگرام پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور سابقہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.biblimutaliah.com وزٹ کیجیے، وہاں آپ کو تمام ایک ساتھ بآسانی مل جائیں گی، اور اگر آپ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے جو بائبلی مطالعہ کے نام سے ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام ایک ساتھ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی ایک خوبصورت سی لائبریری بنا سکتے ہیں۔ بائبلی مطالعہ کی تمام ایک ساتھ ساؤنڈ کلاؤڈ پر بھی میسر ہیں۔ اگر آپ موبائل یوزر ہیں تو آپ اپنے اینڈرائڈ فون سے ہماری ایپلیکیشن بآسانی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بائبلی مطالعہ آپ کو ہر طرح سے میسر ہے تاکہ خدا کا کلام آپ تک پہنچے اور آپ بآسانی سمجھ پائیں۔ اپنے مطالعے میں ہم پرانے عہد نامے میں سے صفنیہ کی کتاب پر پہنچ چکے ہیں جو انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر فیض فواد کا، ڈاکٹر عادل حبیب کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی انبیاء اصغر کی کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، میں آپ کے سامنے انبیاء اصغر کی کتابوں کی تصنیف کے سلسلے کو تاریخ وار ترتیب سے پیش کرنا چاہوں گا آپ کی اصلاح کے لیے، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ مل کر مطالعہ کر رہے ہیں۔ انبیاء اصغر کی 12 کتب ہیں جن کی تاریخ وار سلسلے کا آغاز ہوتا ہے عبدیہ سے، جو 840 مسیح کی آمد سے پہلے لکھی گئی، پھر یوئیل 830 مسیح سے پہلے لکھی گئی، پھر یونا 760 مسیح کی آمد سے پہلے، پھر آموس 750 میں، پھر ہوسیا 740 مسیح کی آمد سے پہلے، پھر میکا 730 مسیح کی آمد سے پہلے، ناہوم 660 مسیح کی آمد سے پہلے، صفنیہ 620 مسیح کی آمد سے پہلے، حبقوق 610 مسیح کی آمد سے پہلے، حجی اور زکریا 520 اور 510 مسیح کی آمد سے پہلے، اور پھر ملاکی 400 مسیح کی آمد سے پہلے۔ انبیاء اصغر کی 12 کتابیں ہیں جو کہ 4 حلقوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں، ہر حلقے میں 3 کتابیں موجود ہیں۔ ناظرین، پہلے حلقے کی کتابیں جو تھیں وہ غیر قوموں کے لیے لکھی گئیں، اور ان کتابوں کے نام ہیں ناہوم، عبدیہ اور یونا، جبکہ 3 کتابیں شمالی سلطنت یعنی سلطنت اسرائیل کو لکھی گئیں جو کہ ہوسیا، میکا اور آموس ہیں۔ 3 کتابیں ایسی ہیں جو جنوبی سلطنت کو لکھی گئی یعنی سلطنت یہودا، جو کہ یوئیل، صفنیہ اور حبقوق ہیں۔ ہمارے پاس 3 کتابیں باقی ہیں جو اسیری کے بعد لکھی گئیں، جو کہ حجی، زکریا اور ملاکی ہیں۔ اس تعارف کو لکھ لیں اور اسے سنبھال کر رکھیں تاکہ آپ کو نبوت کی ترتیب اور خط نبوت کے متعلق معلوم ہو۔ اب میں محترم مہمانوں کی طرف واپس آؤں گا۔ ڈاکٹر فیض کیسے ہیں؟ شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اور جیسا کہ ہم کوئی بھی نئی کتاب شروع کرتے ہوئے اس کے مصنف کے حوالے سے جانتے ہیں، صفنیہ کے حوالے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یعنی اس کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہے، اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ میں شروعات میں کہنا چاہوں گا کہ صفنیہ ان انبیاء کے سلسلے میں 9ویں نبوت کا مصنف ہے جنہیں آپ نے انبیاء اصغر کہا۔ ہمارے پاس 12 نبوتیں ہیں اور صفنیہ 9ویں نبوت کا مصنف ہے۔ میں اس کی تصدیق کرنا چاہوں گا کہ انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر سے مراد یہ نہیں کہ کوئی نبی کسی دوسرے سے زیادہ یا کم اہمیت رکھتا ہے، بلکہ اکبر اور اصغر نبوت کی بڑائی یا چھوٹائی کو پیش کرتا ہے، یعنی کہ انبیاء اصغر چھوٹے ہیں اور حجم کے نہیں بلکہ الفاظ کے شمار کے مطابق، نہ کہ ابواب کے شمار کے نہ کہ رتبے مطابق یا عہدے کے مطابق۔ ٹھیک ہے۔ صفنیہ 9ویں نبوت کا مصنف ہے اور اس نے اسیری سے پہلے نبوت کی۔ وہ اپنے نسب نامے کو لکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے جو کہ یہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ شاہی نسل سے تھا، وہ یہودا کے قبیلے سے ہے، اور حزقیہ اس کے آباء و اجداد میں سے تھا، اور اس کے نام کا مطلب بے حد خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب کہ خداوند چھپاتا یا پردے میں رکھتا ہے،
یہ خدا کی حفاظت، ضمانت اور تحفظ کو ظاہر کرتا ہے جو ہر زمانے کے ایماندار کو میسر ہے، اور وہ خداوند خدا میں چھپ جاتے ہیں، خاص کر کے شرارت کے ایام میں، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں محفوظ رکھے گا، جیسا کہ زبور 27 کا مصنف کہتا ہے، وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا۔ جب برائی بڑھتی چلی آتی ہے تو دینداروں کے پاس خداوند کے سوا چھپنے کی اور کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا، وہ چھپے آنے والے عذاب سے، چاہے وہ ابدی عدالت کا قہر ہو یا شریروں کی شرارت ہو، لیکن خداوند کی حضوری کے سوا تحفظ کی کوئی جگہ نہیں، اور ہم قہر کے ٹل جانے تک چھپے رہتے ہیں، اور خداوند نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ وہ دینداروں سے یہ کہتا ہے کہ کیونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اور اس لیے میں بھی آزمائش کے وقت تیری حفاظت کروں گا، جو زمین کے رہنے والوں کے آزمائش کے لیے دنیا پر آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، سو اس کتاب کو سمجھنے کی کنجی سفنیا کے نام کا مطلب ہے کہ وہ جسے خداوند چھپاتا ہے۔ میرا خیال ہے اگر اس قوم پر عدالت ہونے والی ہو تو یہودا کی سلطنت تاریخی طور پر اسیری کے دوران، پھر بعد ازاں اس بڑی مصیبت کے دوران اس بقیے کو بچائے رکھنے میں ایک الہی بھید ہے۔ خداوند انہیں نکال لائے گا تاکہ ان پر حکمرانی کرے جنہیں خداوند مصیبت کے دن اور شرارت کے دن چھپاتا ہے۔ ڈاکٹر عادل، میں آپ سے اس نبوت کے لکھے جانے سے متعلق چند تواریخ کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ ہمیں بتائیں کہ وہ کس بادشاہ کا ہم اثر تھا؟ دیکھیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صفنیہ یوسیہ بادشاہ کا ہم اثر تھا، جس نے جنوبی سلطنت یعنی یہودا پر حکمرانی کی تقریباً 640 قبل از مسیح اور 609 تک، لہٰذا وہ یرمیہ نبی کا ہم اثر تھا جس نے اپنی نبوت کا آغاز کیا۔ یوسیہ بادشاہ نے ایام میں وہ بابل کی اسیری کا ہم اثر بھی تھا۔ غالباً اس نے یہ نبوت نینوا کی بربادی سے پہلے لکھی تھی۔ صفنیہ نے یہ نبوت تقریباً 620 قبل مسیح میں لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر فیض۔ یقیناً ہر کتاب کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، تو یہ کتاب کس نوعیت کی کتاب ہے؟ صفنیہ کی کتاب عدالت اور سزا کی نوعیت کی کتاب ہے، اور نبی اس عدالت اور سزا کا یہاں پر واضح طور پر ذکر کرتا ہے جو ان لوگوں پر پڑنے والی ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی۔ اور صفنیہ کی کتاب کے تعارف میں وہ کہتا ہے کہ اس نے سیاہ بادشاہ کے ایام میں نبوت کی۔ ہم جانتے ہیں کہ سیاہ بادشاہ کے ایام میں بڑی بیداری آئی، لیکن بعد ازاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ بیداری ظاہری تھی، لوگوں نے توبہ کی، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی توبہ اس زمین پر چل نہ سکی، لہٰذا ان کی توبہ ظاہری اور غیر حقیقی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ شاید 20 عرصہ یا اس سے بھی کم وقت میں لوگوں کی حالت خراب ہو گئی، اور اسی لیے خدا کو عدالت اور سزا دینی پڑی۔ خدا ان کی پاکیزگی اسے لوگوں کی عدالت کرنے پر پابند کرتی ہے۔ یہ عدالتی نوعیت کی کتاب ہے، اور حقیقی توبہ نہ کرنے کے نتیجے میں خدا کی عدالت آتی ہے۔ عدالت کا دائرہ کسدیوں کے آنے اور بابل کی اسیری کے واقعے تک پھیلا ہے، لیکن مستقبل میں یہ دائرہ خداوند تک وسیع نظر آتا ہے، اور خداوند کے دن کے الفاظ کا ذکر میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کتاب میں 7 مرتبہ ہوا عدالت اور سزا کے ساتھ، لیکن نبوت کی روح یہ ہے عدالت اور سزا حتمی بات نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اس سے لوگوں اور دینداروں کے لیے برکت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سو آپ نے اشارہ کیا کہ ایک فوری اور براہ راست اطلاق ہے، یعنی کسدیوں کا یا سلطنت بابل کا چڑھ آنا تاکہ قوم کی عدالت ہو جو کہ سلطنت صحیح۔ یہودا ہے، جی، لیکن ایک دور کا اطلاق ہے، آنے یعنی وہ بڑی مصیبت جو مستقبل میں آنے والی ہے۔ شاید اس سے ہمارے لیے نبوت کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ ایک اطلاق ہمیشہ جلد ہوتا ہے اور ایک بعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ بائبل کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاننا ہے کہ کسی بھی نبوتی کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کی ادھوری تکمیل اور مستقبل میں اس کی پوری تکمیل کو دیکھنا لازمی ہے۔ ہم نبوت کی تفسیر بائبل کی باقی کتابوں کو الگ کر کے نہیں کرتے، بلکہ بائبل کے تمام نبوتی حصے اس کے عکس کو مکمل کرتے ہیں، یا جیسا کہ کسی نے کہا، مکاشفہ کی کتاب وہ اسٹیشن ہے جہاں دنیا کی ہر ریل گاڑی پہنچتی ہے، یا نبوت کی تمام ریل گاڑیاں پہنچتی ہیں جو بائبل کی کتابوں سے آ رہی ہوں۔ ان الفاظ کی حقیقی نبوتی تکمیل مستقبل میں ہوگی یا مکاشفہ کی کتاب میں پوری ہوں گی۔ کوئی کہتا ہے یہ اس طرح سے ہے کہ آپ کوئی پتھر پانی میں پھینکیں اور اس پتھر کے گرنے سے لہریں پیدا ہوں۔ نبوت میں بھی ایسا ہی ہے، جس میں ایک ادھوری تکمیل ہے اور پھر وسیع پیمانے پر ایک پوری تکمیل ہے جو خدا کی آمد کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عادل، ہم جانتے ہیں کہ یہ عدالتی نوعیت کی کتاب ہے، میں اس کتاب کے بنیادی موضوعات یا ذیلی موضوعات کے حوالے سے جاننا چاہوں گا۔ بھائی ایاد، میرا خیال ہے کہ اگر ہم صفنیہ کی کتاب کے بنیادی موضوعات پر بات کریں
تو میں 3 الفاظ میں اس کا خلاصہ کر سکتا ہوں: عدالت، توبہ اور برکت۔ اس کی شروعات عدالت کی بات سے ہوتی ہے جو ان میں موجود برائی کے سبب سے آنے صحیح۔ والی تھی۔ پھر وہ قوم کو توبہ کی دعوت دیتا ہے، بالآخر وہ ان سے آخری برکت کا وعدہ کرتا ہے جو 1000 سالہ بادشاہی میں ملنے والی صحیح۔ ہے۔ شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ غالباً بہت سے نہیں جانتے کہ اس چھوٹی سی کتاب میں کیا کچھ لکھا ہے، لیکن اگر ہم اس کتاب کی باتوں کو جان لیں تو ہمارے دل میں اس کی قدر اور پسندیدگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہم اپنے مطالعے میں دیکھیں گے کہ صفنیہ عدالت کی بات کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ امید بھی ہے۔ اگر آپ کے لیے یہ ماننا مشکل ہے تو میں آپ کی وضاحت کے لیے ایک آیت دیتا ہوں۔ بے شک آپ یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت سے واقف ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صفنیہ کی کتاب کے 3 باب کی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ کیا یہی حیرت انگیز آیت ہے؟ یہ آیت متلاطم سمندر کے بیچ راحت کا ایک جزیرہ ہے۔ اس کتاب کا ایک بڑا حصہ سخت باتوں سے بھرا ہے۔ اس چھوٹی سی کتاب میں بہت ساری عدالت کی باتیں ہیں، لیکن خدا کی عدالت سے بچنے کے لیے ہمیں اس کی سننی ہوگی تاکہ ہم عدالت سے بچا لیے جائیں، کیونکہ اگر ہم اسے خداوند قبول کریں تو ہم عدالت سے بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فیض نے خداوند کے دن کا ذکر کیا۔ خداوند کا دن کیا ہے؟ اور بائبل میں دوسرے کن ایام یا دن کا ذکر ہے؟ جی بھائی۔ بائبل میں 4 اہم دنوں کا ذکر ہے: انسان کا یوم بشر، پھر یسوع مسیح کا دن، اور پھر خداوند کا دن، اور پھر خدا کا دن۔ انسان کا دن یوم بشر ہے، جبکہ زمین کی ذمہ داری انسان کو سونپ دی گئی تاکہ وہ اس پر کام کرے۔ در حقیقت تاریخ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انسان ناکام رہا ہے، اور انسان ہمیشہ ناکام رہا ہے، چاہے اختیار خدا کے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہو یا پھر غیر قوموں کے دور میں غیر قوموں کے پاس، انسان ناکام رہتا ہے۔ انسان کی تاریخ یا انسان کے دن کا اختتام ہلاکت کے فرزند کے ساتھ ہوگا، اور یہ لکیر حتمی انجام کو پہنچتی ہے، اور پھر شیطانی شخص ظاہر ہوگا۔ وہ انسانوں میں شریر ترین ہوگا، وہ فرد گناہ ہلاکت ہے، اور ہلاکت کا فرزند مصیبت کے درمیان ظاہر ہوگا۔ جی، مصیبت کے ہفتے کے درمیان جب صحیح۔ ہلاکت کا فرزند ظاہر ہوگا، خدا کے دن کا آغاز ہو جائے گا۔ یہی ہے جو مخالف مسیح کہلاتا ہے، جھوٹا نبی جی، اور دوسرے ناموں سے بالکل۔ جانا جاتا ہے، جو صحیح۔ دوسرے تھسلنیکیوں کے 2 باب میں موجود ہیں۔ جی ہاں، شیطان کی ساری طاقت اس میں مجسم ہوگی، وہ مجسم گناہ ہوگا۔ جی صحیح۔ ہاں، اور دانیل کے 11ویں باب میں لکھا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا، اس پر روک ٹوک پابندی نہ ہوگی، بلکہ ہلاکت کے فرزند کے ظہور سے خداوند کے دن کا آغاز ہوگا، کیونکہ اس کا آغاز بڑی مصیبت سے ہوگا، اور پھر مسیح کا ظہور ہوگا، پھر 1000 سالہ بادشاہت، اور پھر بڑے سفید تخت کے آگے خدا کی عدالت، اور آسمان اور زمین خدا کے حضور سے بھاگ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور دن یعنی کہ خدا شروعات کے ہوتی دن کی، خدا کا دن ابدی حالت ہے، اور یقیناً مسیح کا ایک دن جب لوگ مسیح کے سامنے کھڑے ہوں گے تاکہ دیندار انجام حاصل کریں، کیونکہ ان کے سب اعمالوں کی پرکھ ہوگی۔ اور جی۔ صفنیہ کو جو بات ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدام کے دن پر زور دیتی ہے، انسان ناکام ہے جبکہ اختیار اسے دیا گیا ہے۔ شریر اور ناکام انسان اصول، قوانین اور حدود کو واضح کرتا ہے، پر اس سب سے کچھ حاصل نہیں، لہٰذا خداوند صحیح۔ حکمرانی کرنے آئے گا اور اس زمین پر خوشی اور مسرت کو بحال کرے گا۔ وہ اسے سب چیزوں کی بحالی کے وقت نعمتوں اور گیتوں سے بھر دے گا۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک دن انسان کا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ یوم بشر سے مراد ہے کہ اختیار بھلے ہی ظاہری طور پر وہ جسے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے پست کرتا ہے، پست کرتا ہے،
जैसा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब बनी आदम में पाजीपन की कदर होती है तो शरीर हर तरफ फिरते हैं। सूरत सही। हाल इस बिगाड़ का शिकार है। कवानीन इंसान जारी करता है और खुदा को सही। नजरअंदाज करता है। उनका इतलाक नहीं होता, लेकिन खुदावंद आएगा और वो इंतहा खुदावंद होगा और उसका कलाम गालिब होगा। क्योंकि आज इंसान का दिन है, वो मुजरिम को रास्त ठहराता और बेगुनाह को मुजरिम ठहराता जी। है, और मसीह के आने तक हालात उल्टे सीधे ही रहेंगे। जी। मसीह के दिन का ताल्लुक मसीह की आमद से है, जबकि ईमानदार उसके तख्त के आगे खड़े होंगे। लेकिन फिर खुदावंद के दिन में, जिसका जिक्र आपने किया, शाम है और सुबह है, बड़ी मुसीबत और उसकी तमाम मुश्किलात और अफसोस शाम है, लेकिन उसकी सुबह 1000 साल बादशाही होगी जो खुदा के दिन के आने तक रहेगी, और फिर अब्दी हालत आएगी। देखें भाई, सफनिया की किताब में हम एक बात खास तौर पर देखते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि खुदा भलाई नहीं करेगा और जी। ना ही वो किसी का बुरा करेगा। जो बुरा करेगा उनसे बुरा होगा, जो भलाई करेगा उनके लिए रहम होगा। सही। जी। डॉक्टर आदिल, मेरा ख्याल है कि सिफनिया की किताब और पुराने अहदनामे के कुछ दीगर अंबिया असगर की किताबों के दरमियान ताल्लुक है। मैं चाहता हूं कि आप हमें इस ताल्लुक के हवाले से कुछ बताएं। देखें भाई, याद सफनिया की किताब और दीगर अंबिया की किताबों के दरमियान ताल्लुक है। मसलन हबकूक और नूह की किताबें, ये नबूवतें किताबें बड़े मुख्तसर अरसे में तहरीर की गईं। इन तीनों किताबों के दरमियान क्या ताल्लुक है? सबसे पहले हर किताब के लिखे जाने की तारीख यरूशलेम की बाबुल की असीरी के वसीला से बर्बादी के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि सफनिया की किताब यरूशलेम की बर्बादी से पहले 600 कबलस मसीह में लिखी गई। फिर 10 बरस बाद हबकूक की किताब 610 कबलस मसीह में लिखी गई। लेकिन जहाँ तक नूह की किताब का ताल्लुक है, ये यरूशलेम की बर्बादी के बाद 586 कबलस मसीह में लिखी गई। पर नबी की बुनियादी नुक्ता फ़िक्र की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सफनिया इस पर जोर देता है कि खुदावंद अदालत करेगा। बहरहाल हबकूक छानबीन करता है कि खुदावंद अदालत कब करेगा। जहाँ तक नूह में यर्मिया का अदालत कर ताल्लुक चुका है, है। वो ऐलान ठीक है। करता है। इन किताबों के मौज़ूआत के हवाले से मेरा ख्याल है सफनिया उसे आने वाली मुसीबत के हवाले से बात की तफसीलात पेश करता है, जबकि हबकूक आने वाले जहाँ तक नूह का ताल्लुक है, यर्मिया मुसीबत के वक़ूफ़ पज़ीर जी। होने की बात करता है। अगर हम इन किताबों के अंदाज पर रोशनी डालें तो मैं ये कह सकता हूँ कि सफनिया की किताब खुदा की तरफ से ऐलान है, लेकिन हबकूक की किताब खुदा के साथ मुकालमा है और नूह की किताब खुदा के हजूर रोना है। आखिर में अगर हम चंद अल्फाज में इन किताबों का खुलासा करें तो मैं कहूँगा कि सफनिया की किताब खुदावंद के तस्करे से मुमताज़ ठहराती है। हबकूक की किताब खुदावंद की हिकमत के तस्करे से मुमताज़ ठहराती है, जबकि नूह की किताब खुदा की अदालत से मुमताज़ ठहराती है। इस हैरत अंगेज तकसीम के लिए शुक्रिया। वक्फे के बाद हम मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। मुकाशवा के पहले बाब की 10वीं आयत में लिखा है, मैं खुदा उनके दिन रूह में आ गया। इस बात से क्या मुराद है? यूहन्ना रसूल मुकाशवा की किताब में ये बात कहता है, क्या ये वही दिन है जिसकी हमने अभी बात की? खुदाम के जिस दिन का जिक्र नबूवतों में हुआ और इस दिन के दरमियान जिसका जिक्र दूसरे थसलनिकियों में हुआ, बहुत बड़ा फर्क है। ये कहर और गजब का दिन है, जबकि शरीरों पर खालिस कहर नाजिल होगा जिन्होंने मसीह को रद्द किया, क्योंकि ये खुदा के दिन की शुरुआत की तैयारी है। और जहां तक खुदावंद के दिन का ताल्लुक है जिसका जिक्र मुकाशवा की किताब में यूहन्ना ने किया, मैं उसे एक इलाही दिन कहना जी। चाहूंगा और मैं कहूंगा कि ये हफ्ते का पहला दिन है। मसीहत में अतवार का दिन है ये, जिस दिन खुदावंद मुर्दों में से जी उठा और मौत का डंग टूट गया। और मैं कहूंगा कि उस दिन मसीह का जी उठना हमारे लिए एक सबूत समझा जाता है, और ये मैं कहूंगा कि खुशी और मुसरत का दिन है। और कलीसिया मसीहत के पहले दिन ही से बाइबल के मुताबिक मुकर्ररा दिन पर इकट्ठी होती आई है, ताकि खुदावंद को जलाल दे और उसकी मौत और उसकी बड़ी कीमत को याद करे। जो कुर्बानी हमारे लिए दी गई, ये दिन खुदावंद के एहतराम के लिए मुकर्रर सही। है। शुक्रिया। हम ये भी कह सकते हैं कि ये दिन खुदावंद का दिन एक तवील अरसा से है जो 1000 साला बादशाही पर मुश्तमिल है। सही। इसकी शुरुआत बड़ी मुसीबत के दरमियान अरसा से होती है और इख्तिताम 1000 साला बादशाही के बाद होता है, जो उस बड़े सफ़ेद तख्त के सामने होगी। जहाँ तक खुदावंद उस दिन की ताल्लुक की बात करता है जिसकी बात यूहन्ना करता है, तो ये हकीकी दिन है। शुक्रिया।
بھائی عادل، جس کتاب کا مطالعہ ہم کرتے ہیں عموماً اس کے اہم الفاظ کی دہرائی بھی کرتے ہیں، سو اس کتاب کے اہم الفاظ کے متعلق ہمیں بتائیں۔ دیکھیں، اہم ترین الفاظ جو اس کتاب میں ہیں وہ خداوند کا دن ہے، جن کا ذکر 7 مرتبہ ہوا ہے۔ صحیح۔ جہاں تک اس دن کے حوالے سے اشارے بھی ہیں، اس دن جن کا ذکر تقریباً 13 مرتبہ کیا گیا ہے، اور پھر ایسے الفاظ بھی ہیں جو قہر یا غضب کے حوالے سے تقریباً جی۔ 7 بار لکھے گئے ہیں۔ عدالت یا فیصلے کے حوالے سے الفاظ بھی موجود ہیں، ان کا ذکر بھی تقریباً 7 مرتبہ کیا گیا ہے۔ آخر میں بربادی جو کہ الہی عدالت کے نتیجے میں اس جی قوم پر بالکل آن پڑی۔ شکریہ ڈاکٹر فیض۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کتاب کی تقسیم اس کے ابواب اور موضوعات کے مطابق ہو تاکہ مطالعے میں مددگار ہو۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں شروعات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں ایک تعلق ہے صفنیہ اور حبقوق کی اچھی باتوں کے درمیان، جس کا ذکر بھائی عادل نے کیا، اور اس میں ایک تعلق ہے۔ جی۔ حبقوق بھی آنے والی عدالت کے حوالے سے بات کرتا ہے، اور تباہی اور برائی کے ایام میں افراد کی حالت کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ وہ ایماندار کی انفرادی حالت پر بھی بات کرتا ہے اور شریر کی بھی۔ وہ خدا کے صبر کی بات کرتا ہے کہ ایک رویا پوری ہونے والی ہے، اور تب بھی یہ کچھ جلدی ہی تھا۔ خداوند کی برداشت کے سبب سے شریروں کی حالت کیا ہے، کس حال میں ہیں وہ؟ قصدی شریروں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ایماندار کی حالت کیا ہے، اور حبقوق بربادی کے وقت ایماندار کی حالت کو پیش کرتا ہے۔ صفنیہ کی کتاب ایمانداروں کی انفرادی حالت کو نہیں، بلکہ اس میں جماعت کی حالت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قصدی شریروں کی جماعت کو پیش کرتا ہے، اور وہ ایماندار جو خداوند کی آمد کے منتظر ہیں وہ ایمانداروں کی جماعت کو پیش کرتے ہیں۔ اور میں نئے عہد نامے کی زبان میں کہنا چاہوں گا، لدوکیا کی حالت اور فلدلفیا کی حالت۔ جی۔ میں کہوں گا کہ یہ کتاب ان کی حالت پر روشنی ڈالتی ہے، اور یہ کتاب 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا باب خوفناک عدالت کے حوالے سے ہے جو یروشلم اور یہودا پر ہونے والی تھی، اور اسے اسی طور پر بیان کیا گیا ہے جیسے کسی دوسری کتاب میں، اور خداوند کے روز کو نہیں کیا گیا کہ وہ کیسا خوفناک اور ہیبت ناک ہے۔ دوسرے باب کی پہلی آیت میں قوم کو توبہ کی دعوت دینے کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ تم جو خداوند سے دور ہو آؤ اور جلد خود کو چھپا لو، آؤ اور مسیح میں چھپ جاؤ، کیونکہ ایک خوفناک دن آنے والا ہے۔ خوفناک، جس دن کچھ کام نہ آئے گا، نہ دولت نہ حسن، اور ہم ایک بات پڑھتے ہیں اس حوالے کے، نہ تو سونا نہ چاندی کچھ فائدہ پہنچائے گا۔ فوراً آئیں اور دوسرے باب کے آخری حصے میں ہم دیکھیں کہ صفنیہ عدالت اور اس کی بربادی کا ذکر کرتا ہے جو یروشلم اور اس کے آس پاس کی قوموں پر آنے والی ہے، نہ صرف یہودا اور اسرائیل میں۔ اور اگر تیسرے باب کی بات کریں تو یہ عدالت کے اور سزا کے حوالے سے ہے، لیکن چونکہ نبوت کی فطرت کے مطابق اختتام عدالت پر نہیں ہوتا۔ عدالت بیج بونے کے لیے ہل چلاتی ہے اور کسان بونے کے لیے آتا ہے، لہٰذا وہ پہلے ہل چلاتا ہے۔ عدالت مسیح کی بادشاہی یعنی 1000 سالہ بادشاہی کی برکتوں کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، اس تقسیم کے لیے شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ صفنیہ کی کتاب کا موضوع عدالت ہے جو خداوند کے دن سے متعلق ہے۔ یہ وہ عدالت ہے جو سلطنت یہودا پر کی جانے والی تھی، جس کی وجہ اس کی خطا اور نافرمانی تھی۔ تاریخی طور پر یہ عدالت کسدیوں کے حملے یا بابل کی اسیری کے وسیلے سے پیش کی گئی، لیکن کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد اس کا ایک دور کا اطلاق باقی ہے جو بڑی مصیبت کے وقت ہوگا، جبکہ خداوند اپنے لوگوں کو بڑی مصیبت کے دور سے گزارے گا، لیکن وہ ان کی حفاظت کرے گا اور دینداروں کو محفوظ رکھے گا جن پر ان کے خدا کی مہر ہوگی۔ یہ صفنیہ کے نام کا مطلب ہے یعنی کہ وہ جسے خداوند چھپا لیتا ہے۔ وہ انہیں توبہ پر مائل کرے گا اور انہیں 1000 سالہ بادشاہی کی برکتوں میں داخل کرے گا۔ چلتے چلتے میں چاہوں گا کہ آپ سے بائبل کی ایک بات کرتا چلوں جسے اگر آپ سمجھ لیں تو آپ پرانے عہد نامے کی تمام نبوتوں کو سمجھ جائیں گے۔ خداوند کا دن، جیسا کہ ہم نے جانا کہ وہ دن ہے جس کی شروعات عدالتی کام سے ہوتی ہے، یعنی کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد، اور خاص کر مصیبت کے ہفتے کے درمیان میں خداوند اس زمین کے خلاف اپنی عدالت جاری کرے گا۔ عدالت کو 21 آفتاب کے ذریعے پیش کیا گیا۔ یہ دن بڑی مصیبت کی شام سے لے کر خداوند کے روز کی صبح تک طویل ہوگا، جبکہ 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد بڑے سفید تخت کی عدالت کی باری آتی ہے، جب آسمان اور زمین خدا کے حضور سے بھاگ جائیں گے اور پھر خدا کا ابدی دن شروع ہوگا۔ جب بھی آپ پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں اور خداوند کے دن کا ذکر آتا ہے، چاہے وہ صفنیہ کی کتاب ہو یا یوئیل کی، جان لے کہ خدا کی زمین پر اس عدالت کی طرف اشارہ ہے جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کی جائے گی، اور اس کا آغاز بڑی مصیبت کے درمیان سے ہوگا۔ میرا آپ سے سوال ہے،
اگر آپ سنتے ہیں کہ قدیم ایام میں لوگوں پر عدالت کو عمل میں لایا گیا اور مستقبل میں ساری زمین پر عدالت ہونے والی ہے، تو کیا آپ نے مسیح کے صلیبی کام میں پناہ لی؟ آپ آنے والے غضب سے کیسے بچ پائیں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے جو آپ کو آنے والے غضب سے بچا سکتا ہے، اور وہ مسیح کے کام میں پناہ لینا ہے۔ اگر آپ مسیح کے صلیبی کام کو ذاتی طور پر قبول کرتے ہیں تو آپ عدالت کا سامنا نہیں کریں گے، نہ ہی آپ کو غضب کے روز اس عادل منصف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدا کا سارا قہر مسیح پر آ پڑا جو ہمارا متبادل ہے۔ سو مسیح کے کام میں پناہ لیں تو آپ خدا کے قہر سے بچ جائیں گے جو راستی سے عدالت کرنے والا ہے۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ الغنوات اللي بتشهد لك الموهوبة في لمس الروح، هي صدى الكلمات من فمك زارت قلبي في وقت النوح. الغنوات اللي بتشهد لك الموهوبة في لمس الروح، هي صدى الكلمات من فمك زارت قلبي في وقت النوح. لما قبلتها شبعت نفسي، طردت عجزي وخوفي ويأسي، حلت لي طلاسم أمسي، وصباح الجاي معاك مشروح. علم الحب مرفرف فوقي، واقتله أنا في بيت الخمر، يشبع حسنك لهفة شوقي بميدة الدمل بطول العمر. علم الحب مرفرف فوقي، واقتله أنا في بيت الخمر، يشبع حسنك لهفة شوقي بميدة الدمل بطول العمر. وانا ساجد بالروح قدامك، وانا بتدفى بضي كلامك، لما بتغمرني بسلامك وتمس الشفتين بالجمر. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।